معروف یوٹیوبر اور مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جہلم کے تھانہ سٹی میں توہین مذہب کا مقدمہ درج۔ توہین مذہب کا مقدمہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عمیر علی قادری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اس مقدمے کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جی السلام ناظرین، میں حکم میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، ملک پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے، سیاسی مسئلہ، معاشی مسئلہ، اور ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ جس کو میں اگر غلط نہ ہو تو یہ کہوں گا کوئی نہ کوئی ایک نیا کوئی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، یا کوئی قدرتی آفت کوئی ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک آزمائش کی ایک گھڑی ایک ہوتی ہے۔ لیکن آج کل اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو نئی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے اور جو زیر بحث ہے، انجینئر علی مرزا صاحب اور جہلم میں ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی ہوا ہے، اور اس مقدمے کے حوالے سے یہاں میرے ساتھ آج موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے قاری محمد وسیم عباسی صاحب، جو پاکستان سنی تحریک اسلام آباد کے صدر ہیں اور اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم قاری محمد وسیم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا عمران بھائی، آپ تشریف لائے۔ اچھا قاری صاحب، جہلم میں ایک مقدمہ جو درج ہوا ہے انجینئر علی مرزا کے اوپر، یہ مقدمہ بیسیکلی ہے کیا؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آپ آگاہ کریں گے؟ دیکھیں عمران بھائی، عرض یہ ہے کہ اس مقدمے کے چند مندرجات میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے گستاخیاں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گستاخیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، یعنی اس نے کسی ذات کو چھوڑا ہی نہیں۔ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں چمپئن آف اسلام ہوں اور میں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، جبکہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ان کو یہ ایک قسم کا یعنی مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور اس ٹائم ان کو بابا بابا کہہ کے، اور یہاں تک کہ اس نے کہا جی اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مقابلہ یہ خود ہی کروا رہا ہوتا، پھر کہتا ہے نبی تو شے ہی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے نبی کے مقابلے میں بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس کی بابے سے مراد ہوتی ہے جو ہے اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، داتا علی حجویری، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں، ان کو یہ بابے کہتا ہے۔ جبکہ قرآن و سنت انہی بابوں نے ہمیں سکھایا ہے، انہی بابوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور انہی بابوں کے ذریعہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ بارکیف ان کی گستاخیاں اس نے کی ہیں، اور اس کے جو FIR ہوئی ہے اور درج ہوئی، ہمارے ملک پاکستان میں قانون ہے، ہم قانون کی پاسداری کا جو ہے وہ مکمل طور پر ذہن رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن قانون ہی کے ذریعے اس کو کافر کردار تک بھی پہنچائیں گے اور پھانسی کے پھندے تک لے جائیں گے۔ جو اس نے باتیں کی ہیں، مثلا یہ کہتا ہے یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سکھائے گا، نبی کے متعلق کل کا چھوکرا، اور ویڈیو اس کی موجود ہے باقاعدہ کہ ایک اہل حدیث مولوی نے اس کو چھوکرا کہا، تو اس نے پھر اپنے لوگوں کے سامنے جو اس نے بٹھائے ہوتے ہیں چند لوگ اپنے اس حال میں، اچھا یہ میرے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب کو کہہ رہا ہے جناب یہ دیکھو جی یہ فلانے مولوی صاحب نے مجھے چھوکرا کہا، یہ بازاری لینگویج انہوں نے استعمال کی، بازاری زبان۔ اب اپنے اوپر باری آئی تو کہا یہ چھوکرا لفظ میرے لیے بازاری لفظ ہے، اور اس نے نبی کے لیے استعمال کیے، اپنے لیے استعمال کرنے والے کے لیے کہا جی توبہ کرے، رجوع کرے۔ پھر اس نے کہا جب توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی تو ہو ہی جائے گی، اور نبی تو شے ہی کوئی نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہو تو محمد رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، اور یہ شان بیان ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہے جو ایک ہے، ہمارا رب ہے۔ توحید تو یہ ہے نا کہ بندہ کہے وہ رب ہے جس نے محمد جیسے کو پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا یعنی بے ادب ہے اور گستاخ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب میں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس فتنے کو دبانے کے لیے پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے مختلف فتنوں کو دبایا ہے، جو گستاخان رسول پیدا ہوتے رہے، صحابہ کے، اللہ کے، اہل بیت کے، حضور کے اور اولیاء اللہ کے، ان کو دبایا ہے فتنے، ایسے فتنوں کو، اور آج یہ فتنہ اٹھا ہے، انشاءاللہ اس فتنے کو کافی حد تک دبا دیا گیا ہے اور مزید بھی دبایا جائے گا، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ اب اس نے یہ کہا کہ اللہ محمل جملہ ہے، دیکھیں محمل ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد جو معنی نہیں، اور اس نے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے دیکھیں جی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ حدیث سے ثابت کرو کہ اللہ جو تعلیم کیا گیا ہو، حضور نے بتایا ہو کہ اللہ اللہ اس طرح ضربے لگاؤ اللہ، لیکن یہ کہتا ہے جی میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر بولو، صرف اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یار قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بار بار اللہ 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 کرو، کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن کا دل تو اطمینان ہی تب پاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ دکھا دے
کہتا نا میں علمی ہوں کتابی ہوں, تو کتاب سے ثابت کرو نا, قرآن سے. میں نے قرآن سے ثابت کیا, روئے زمین پر اس کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, رب کعبہ کی قسم یہ مر جائے گا, یہ ایسی حدیث نہیں لا سکتا, ایسی آیت نہیں لا سکتا. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. قاری صاحب بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں, یہ کہ جو مقدمے کی شروعات ہو چکی ہے, آگے مقدمے میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا انجینئر صاحب پیش ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی ٹیم میں کون کون لوگ گئے تھے؟ یہ تھا جب ہم گئے پیشی پہ, وہاں پہ اس نے بہت چلاکی کی ہے. ظاہر ہے عدالت کا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب فرسٹ ٹائم وہاں پیش ہوئے, پہلے تو اس نے اپروچ لڑا کے نا, تو پہلے ہی اپنا ایک ڈمی وکیل کے ذریعے وہاں پیش ہو گیا, اور تاریخ یعنی پیشی تھی 8 بجے, اور 7:45 7:30 بجے کے بعد جناب پیش ہو کے حضرت صاحب چلے گئے. اب جج کو ہمارے وکیل ناصر مناز صاحب نے زور ڈالا کہ یہ کون سے, میں وکیل ہوں اور جناب پہلے ہی پیشی ہو گئی ہے, پیشی 8 بجے ہونی تو تم نے پہلے کیوں کی ہے, جلدی بلاؤ ابھی. تو اس نے پھر بلایا, بلانے کے بعد دوبارہ سے اس کی پیشی ہوئی. وہ المدد یا پولیس کہتے ہوئے گویا کہ داخل ہوا اس جرمٹ میں, اور کیچر پہنا ہوا, اور اس طریقے سے ہمارے ناصر مناز صاحب نے کافی پھر اس پہ یعنی جب جواب دے رہے تھے, پہلے انہوں نے بھی یہ پڑھے کہ یہ اس طرح کا گستاخیاں کر رہا ہے, اور جج صاحب یہ گستاخ رسول, یہ خود چھوکرا ہے, نبی کو چھوکرا کہتا ہے. اس وقت یہ دم دبا کے بس چپ کر کے بیٹھا رہا, اور دم دبا کے وہاں سے بھاگا. انہوں نے کہا جی ہم بعد میں فیصلہ سنائیں گے. اب جج نے جب کہا کہ بعد میں سنائیں گے, تو اس بعد میں سنانے کا جو پیریڈ تھا نا وقت کا, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا. ظاہر ہے اب اس نے اپروچ لڑائی ہوگی, کسی نے بتا دیا ہوگا یا سوچا ہوگا, جیسے بھی ہوا بہرحال یہ بھاگ گیا کہ مجھے گرفتار کریں گے. اب یہ گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے بھاگا. جب وہاں اعلان ہوا کہ جناب خارج ہو گئی ہے اور اس کو گرفتار کرو, تو حضرت صاحب کو کہاں سے گرفتار کرو, وہاں تو شے ہی کوئی نہیں. اچھا, جو ان کے حوالہ جات ہیں قاری صاحب, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں سے میں حوالے دے رہا ہوں, میرے ساتھ جس نے بات کرنی ہے حدیث لے کے آئے اور قرآن لے کے آئے, اس کے علاوہ میں تیسری کسی کتاب کو نہیں مانتا, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ بات سچی ہے, خود جھوٹ ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے پاس منافق اس طرح کے آتے تھے نا, آ کے کہتے تھے ہم تو یا رسول اللہ آپ کو ماننے والے ہیں, اور بڑی تاکیدیں لگا لگا کے کہتے تھے ضرور بے ضرور بے شک ہم تو آپ پہ فدا ہیں, آپ کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا منافق آ کے کہ ہم آپ کو بڑا مانتے ہیں, بات, اور پھر یہ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ, کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, بالکل صحیح ہے, خود جھوٹے ہیں, کہنے والے جھوٹے ہیں. تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیے, آپ قرآن و حدیث بیان کرو مگر اپنی طرف سے بیان نہ کرو, جھوٹ موٹ نہ بیان کرو. اس کے علاوہ بھی اس کی گستاخیاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنچ زبان میں گالیاں دی جاتی ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی یہ جو مولوی قرآن پڑھاتے ہیں مدرسوں میں, تو یہ رٹاتے ہیں, ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوتا, ان کی تشریح نہیں آتی ہوتی. حضرت نے خود آندھا ہے. قاری صاحب یہ تو حقیقت ہے, ماننا پڑے گا آپ کو, جیسے کیونکہ آج کل کے بچے ہیں ہمارے, تو قرآن شریف کو ایک ایسی اس بے معنی انداز سے پڑھا جاتا ہے, تو اس چیز سے کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اچھا, میں سمجھ کے پڑھا جائے, یہ قرآن ٹھیک نہیں کیا؟ یہ بات صحیح ہے, بالکل عمران بھائی ایسا ہی ہے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا جو سمجھے بغیر بھی اسے پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. ہر حرف کے لیے فرمایا, ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے, حرف سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ بھی تو حدیث ہے نا. میرے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں, یہ استاد حفظ کراتے ہیں, تو یہ صبح شام پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ نعوذ باللہ اس کو کہہ سکتے ہیں فرنچ زبان میں گالیاں. یہ بہت بڑا جملہ, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی کافر نہ کہیں گے. یہ قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ بھائی مرزا محمد علی جیلمی کو کافر کہتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا یہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں؟ کیا یہ آئین اسلام کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں کہ اس نے وہی ختم نبوت پر حملہ کیا, ڈاکہ زنی کی, اور اب تک یہ قائم ہے. موجودہ دور میں پاکستان کے جو حالات جو موجودہ ابھی جو چل رہے ہیں, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا, ہم بہت سارے مسائل کے اندر مزید بھی گرے ہوئے ہیں, لیکن یہ فرقہ وارانہ کے حساب سے, کیونکہ مختلف جو مکتبہ فکر پاکستان میں جو رہ رہے ہیں, جن کے اندر اہل سنت والجماعت بریلوی ہے, دیوبند ہے, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع حضرات ہیں, کافی عرصے سے یہ تمام ٹاپکس کلوز تھے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی جا رہی تھی. اب دوبارہ سے یہ وہی ترتیب شروع ہو گئی ہے, اور دوبارہ سے وہی جو پرانی کتابیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں, اور تمام مکتبہ فکر کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, کسی اسپیشل کے اوپر نہیں کر رہی ہے.
ہاں بالکل. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے دفاع کریں بڑا اچھا دفاع کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پرانے فتنے بھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کتابوں میں جو گستاخیاں تھیں الحمدللہ ہمارے کابرین نے اعلیٰ حضرت جو ہمارے ابھی گزرے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زباں پہ ان کا نام آئے تو زباں میں عجیب سی لذت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کئی فرقوں کا بیک وقت رد کیا, اور ایسا رد کیا کہ جسے رد بلی کہا جا سکتا ہے, اور پھر وہ فتنے دب گئے جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ کتابیں دب گئی تھی, اب وہ ذکر نہیں ہوتا اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں کرنا تھا اپنی تقریروں میں, اس کا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے نئے سرے سے انہی گستاخیوں کو جو وہ پہلے کتابوں میں موجود تھیں انہی گستاخیوں کو اپنے الفاظ میں سے کہ فرق کے ساتھ دوبارہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں جی, اور تبلیغ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں کسی نہ کسی انداز سے اس کو تبلیغ میں کر رہا ہوں, اصلاح بھی کر رہا ہوں, امت کی اصلاح, اور یہ لوگ غلط طرف جا رہے تھے میں ان کا راستہ ٹھیک کر رہا ہوں. امت کی اصلاح کرے عمران بھائی, گستاخی نہ کرے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی گستاخی نہ کرے, باقی جو ٹل لگا سکتا ہے نہ لگائے. کہ اس نے کہا تھا نا بابی سومی غدن نویت من شہر رمضان, یہ دیکھو جی کہتے ہیں ہم کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں, میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. آج کے روزے کی تو نہیں نیت کرتے. اب اس پہ علماء نے جواب دیا کہ یہ جو کل ہے اس سے مراد آئندہ آنے والا زمانہ ہے. بے وقوف صاحب آپ ایک علمی شخصیت ہیں, صحابہ کرام کے ادوار کے اندر بڑے اچھا دور رہا ہے, اور شاید کہ اس طرح کا دور کائنات میں دوبارہ نہیں آیا. بڑے لوگوں کے اختلافات رہے ہیں, صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات رہے ہیں, اختلافات ہوئے, ختم بھی ہو گئے, جنگیں بھی ہوئی جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایسا ٹھیک ہو گیا سب کچھ. لیکن وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا, اسلام کی اشاعت ہوئی, اسلام چلا, پھر یہاں تک پہنچا. اب آج کل کے دور کے اندر صحابہ کرام کے اختلافات کو آج کل کھولنے کا کیا مقصد ہے, اور اس سے کیا فرقہ وارانہ آگ لگ سکتی ہے؟ اس حوالے سے لگ سکتے کیا, یہ لگی ہوئی ہے نا, لگی ہوئی ہے. اور اس خبیث انسان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا تو گویا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. ہر روز بک بکیا کر رہا ہوتا ہے, اور مشاجرات صحابہ جن کو نہیں چھیڑنا چاہیے ان کو چھیڑ کے لوگوں کو بتا کے, اور اس میں حالانکہ شیعہ جو ہے, جو رافضی ہیں, جو وہ اسی معاملے پہ چل کے تو اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان کا جو فتنہ ہے وہ اتنا زیادہ ظاہر نہیں تھا جتنا اس نے ظاہر کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس نے اتنا زیادہ یہ فتنہ بپا کر دیا کہ لوگوں کے دلوں میں اب آ گیا کہ کہیں یہ نظر آیا ہمیں سے اتنا زیادہ. وہ کہتا ہے جی وہ مولا علی لان, اور خود حالت یہ ہے کہ ساری بکواس کر کے تو آخر میں کہے گا میں ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اچھا رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, تو یہ پیچھے جو تو نے کہا تھا کہ مولا علی ان پر لعنت کرتے تھے, مولا علی لعنت کرتے تھے اور یہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اچھا قاری صاحب, میں آپ کی باتوں میں ایک اور بات شامل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کیونکہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہ تمام تر خامیوں سے پاک ہے, اور نبیوں کو ویسے بھی معصوم کہا گیا ہے. نبی کی ذات پہ تنقید کر کے اس میں سے وہ کہتے ہیں کیڑے نکال کے, اب نبی کی ذات کو اتنا انہوں نے سستا کر دیا ہے, عام کر دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو یہ گستاخیوں کا یہ سلسلہ مزید بڑھتا نہیں جا رہا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں جس خاتون نے یہ بات کی تھی اس کے خلاف فوراً کارروائی ہوئی, فوراً گرفتار ہوا. دیکھیں نا, یہی تو ہم کہیں صادقہ آباد میں واقعہ ہوا. عمران بھائی فی الفور وہ گرفتار کی گئی, اس کو جیل بھیجا گیا. اب کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. دھرنا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کوئی جلوس ہو رہا ہے, کوئی ریلی ہو رہی ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, کوئی احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ بھائی اس کو پکڑ لیا ہے. اس لعنتی ملعون کو بھی پکڑے, اسی لیے تو احتجاج ہو رہے ہیں. اس جمعے کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے زمانے میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لانگ مارچز, بلکہ وہ پیر افضل قادری صاحب نے تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اور انشاءاللہ الرحمن مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے. اس کو بھی گرفتار کرو, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہم یہی تو کہہ رہے, گرفتار کرو, اس کو بند کرو. جو جرم کرتا ہے مجرم کو کھلے عام اور کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑا جاتا, اسے بند کیا جاتا ہے تاکہ فتنہ نہ بپا ہو, فتنہ نہ پھیلے. فتنے کو ختم کرنے کا آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا, میں تھوڑے سے اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی اپنے علم کی بنیاد پر صحابی کو کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. مسلمان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کی وجہ سے صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب صحابہ کی یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے ایک طرف وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک, تو چونکہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو 1 درجن سے بھی کم جو ہے وہ قرآن پاک لکھا ہوتا تھا, بہت تھوڑا نسخے ہی نہیں تھے, تو صحابہ تو پڑھتے تھے زبانی. اور یہ جو آج کل کا مسلمان ہے وہ دیکھ کر پڑھتا ہے, میرے پاس ویڈیو موجود ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. کہتا ہے وہ دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس کو پڑھنے کا بھی, لہذا آج کے زمانے میں صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ حدیث پاک
میں سیاستہ میرے سامنے ہے، اس میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب اس کو بخاری شریف سے پڑھ کے سناؤ نا، کہتا ہے نہیں یہ بخاری سے پڑھتے ہیں، مسلم سے پڑھے نا تو پھر پوری پتہ چلے، تو میں پوری پڑھ دیتا ہوں، اس میں وہی ہے، صرف لوگوں کو دجل و فریب دیتا ہے۔ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، حضور نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرا ایک صحابی احد پہاڑ، میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھ مد جو خیرات کرے، اور اس کے مقابلے میں کوئی عام مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو پھر بھی اسے نہیں پہنچ سکتا۔ میرے صحابی کا تو اتنا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیں نا اسی سے ہی کہ ایک صحابی کا مقام کیا ہے، اور ایک یعنی کہ صحابی نہ ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جیسی شخصیت ہوں، یہ باکسر نے جو کام کیا تھا نا کہ جناب یہ تو مکھی بھی نہیں نکال سکتے، دیکھو جی یہ اس نے اماد چیمے نے کہا تھا یہ بسکٹ بھی نہیں نکال سکتے، حالانکہ خود ہی نکال کے اس ٹائم کھایا بھی ہوگا بعد میں اس نے، اتنا خبیث ہے، نہیں نکال سکتے۔ اچھا آپ بتائیں بسکٹ گر جائے تو آپ نہیں نکال سکتے؟ میں نہیں نکال سکتا، ہاں یہ کہہ سکتا، کہتا ہاں ثابت نہیں نکال سکتے، وہ ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے جو ہے نا 12 سال کی بیڑی نکال دی جس کے اوپر اس کو مار پڑی۔ اصل میں یہ ان کی کرامت تھی، کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جس طرح معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ نبی کے معجزات کو نہیں مانتے، اور یہ تو بعد کے واقعات ہیں، بعد کے لیکن یہ بعد کے واقعات ایسے نہیں ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ کیا قرآن میں جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جس نے لایا تھا وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا ولی یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں تخت حاضر ہو جائے، یہ عقل بات مانتی ہے؟ نہیں نہ مانتی۔ اور اگر آج کوئی کہے کہ جناب یہ بات ایسے ہے اور کافر کہے ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ مرزا کیا جواب دے گا؟ یہ بکبکیا کرے گا جس طرح دوسروں کے بارے میں کرتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اس قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر سلیمان جیسے رضی اللہ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر، ان کے ولی کا عالم یہ ہے، تو محمد رسول اللہ کے ولی و علی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر بات کی جائے، آپ وہ ہستی ہیں، ہم نے مسلمانوں نے تو وہ سب کچھ بھلا دیا موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے۔ یورپین کنٹریز کے اندر، یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر آپ کی احادیث لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ فیض لے رہے ہیں، علم لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی اگر میں بات کروں، یہاں جو موجودہ جو حالات جو جا رہے ہیں، نبی کی اگر تعریف کی جائے، رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کیا جائے، وہ بہتر ہے کہ یا اس طرح کی تنقیدی بات کی؟ بہت اعلیٰ بات کی ہے، بہت اعلیٰ۔ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ بھی اسکول کالج والے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، جو آپ کو بات سمجھ میں یہ سارے فقہ والوں سے یہ بات کہوں گا، میں اہل سنت کو بھی کہوں گا، دیوبند کو بھی کہوں گا، اہل حدیث کو بھی کہوں گا۔ آپ کی بات پر میں بات کروں نا، آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ جو بات ایک عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے یا نعوذ باللہ تنقیص کرنی چاہیے، تو اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جب دنیا ساری حضور کی تعریف کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ توحید تو ہے یہی۔ اب دیکھیں اس کے بالکل یہ ورڈنگ ہے، یہ جملے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ غصے میں کیوں آتے ہیں، کیوں اتنا اشتعال ہے؟ بھائی اس لیے کہ وہ کہتا ہے توحید تو ہے ہی یہی کہ اگر پیشاب بند ہو جائے کسی کا تو کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہ مجھے دیجیے گا، میں اس کے اچھے وہ لفظ پڑھوں۔ اس نے کہا کہ توحید تو ہے ہی یہی کہ کوئی اپنا پیشاب بھی بند نہیں کر سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کوئی اپنا پیشاب بھی بند نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ، اللہ کی توحید اس طرح بیان ہوتی ہے کہ کوئی اپنا پیشاب بھی بند نہیں کر سکتا، چاہے وہ عام آدمی ہو یا پیغمبر۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز جملہ ہے؟ آپ کے متعلق، آپ کے والدین کے متعلق کسی کے لیے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تو ہے ہی یہی، کوئی انسان اپنا پیشاب بھی بند نہیں کر سکتا، چاہے جو ہے نا وہ آپ کے والد صاحب بھی کیوں نہ ہو، تو آپ کو غصہ چڑھے گا نا، اور تیرا پیر ہی کیوں نہ ہوئے۔ نبی کے متعلق غصہ نہیں چڑھ رہا، پیغمبر کے متعلق۔ یعنی اللہ کی توحید اس انداز میں بیان کر کسی کے سامنے، اس کے جیل میں فرقے والے جتنے لوگ ہیں، کسی جیل میں کے سامنے کہو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہو کہ توحید اس کی اتنی بلند و بالا، اس کی توحید تو ہے ہی یہی کہ تمہارا باپ جب تمہاری ماں کے پاس جائے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ فلاں چیز روک لیتا ہے، وہ تو جاری ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس طرح کی بات توحید نہیں ہے کیا؟ یعنی اللہ کی توحید اس انداز میں بیان کرنا یہ کفر ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اچھا قاسم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ چیزیں وقت کے ساتھ کیوں سامنے آئی ہیں؟ آج کل دیکھا جائے
ایک انجینئر صاحب کی ایک بات یہ بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا جائے, ان کی جو عبادت نہ کی جائے, جو آج کل ہمارے جو درباروں پہ جو ہوتا جا رہا ہے, یہ کیوں نہیں, یہ جتنے پیر صاحب آ رہے ہیں گدی نشین ہے, کیوں نہیں اپنے مریدوں کی اس طریقہ کار سے ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں, بجائے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ اللہ کی طرف آئیں, رجوع کریں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نذرانے پیش کریں, آپ چادریں چڑھائیں, اس طرف کیوں لے کے جایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ یہ بات اس کی اور ان جیسے لوگوں کی ویسے خیالی طور پہ ہے. میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ایسے, لیکن آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں جو جہلاء ہیں, جو لمبے بار رکھ کے پیر بن گئے ہیں. آپ دیکھتے, اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا ہے تو بڑے بڑے پیر صاحبان ہیں, بڑے بڑے ستارے ہیں, ان میں چاند پیر الیاس قادری بھی تو ہے نا, انہیں دیکھیں نا. مولانا الیاس قادری صاحب جن کی دعوت اسلامی ہے, جن کا مدنی چینل ہے, ایک مدنی چینل پہ خرابی آپ بتا کے دکھا دیں. کوئی عورت اس میں نہیں ہے, کوئی گانا ڈول باجا نہیں ہے, کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ہزاروں بے شمار کام کیے ہیں الحمدللہ. اور دین اسلام کے مطابق پوری دنیا میں پیر ہو تو ایسا ہو. اگر بندے نے پیر دیکھنا ہے تو الیاس قادری جیسا, لیکن اس کو بھی چڑ الیاس قادری سے ہی ہے. مجھے میری ویورشپ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے, اور اسی کو وہ اپنا دین ایمان سمجھتا ہے کہ دیکھو جی میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں, دیکھو جی میرے جو ہے نا فلاں زیادہ ہیں. پھر اس دن بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے جی جیسے حضور کے 4 یار تھے, اب میرے فلاں 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 کلب والے یہ میرے ساتھ ہو گئے, میرے 4 یار ہیں, بلکہ اب تو میرے 10 میرے جس طرح اشرف مشرف تھے اس طرح فلاں فلاں 10 ہو گئے ہیں, بلکہ اب تو 313 بھی ہو گئے. دیکھیں یعنی اتنا بے باک انسان کہ اس کو شرم و حیا نہیں آتی, جو چاہتا ہے منہ سے بک جاتا ہے, کہتا ہے نبی تو شے ہی کوئی نہیں. فلاں امام حسن کے بارے میں کہا جی حدیث پاک میں ہے, تو امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ حسن تو شے ہی کوئی نہیں. یعنی نہ اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت, نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. کہتا ہے اللہ کے علاوہ رسالت تو شے ہی کوئی نہیں. یار اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, اس کی عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں کے لیے, لیکن یہ منافق نہیں جانتے, یہ جیل میں منافق نہیں جانتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ, رسول اور دیگر پاک ہستیوں کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں, کفر کردار تک پہنچائے اور ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. میں کر صاحب آخر میں آپ سے سوال کروں گا, دین اسلام کو جی آج کے وقت تک جو بچہ پیدا ہوا ہے اس تک پہنچانے والے جو مسلمان گھروں میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں, علماء کرام ہیں, اللہ کے ولی ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے باعث دین اسلام یہاں تک پہنچا. اور دین اسلام کے حوالے سے مختلف حرفات نکالنے والے, فتنے پیدا کرنے والے, یہ بھی علماء کرام ہیں. تو جب علماء کرام جب اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ایک عام کچا مسلمان کیا کرے گا, سادہ مسلمان جس کو کچھ بھی نہیں پتا, جس کو کلمہ تک نہیں آتا, جس کو اسے نماز پڑھنی نہ آئے, وضو کرنا اسے نہ آئے, وہ مسلمان کہاں جائے گا؟ کیسے فیصلہ کرے گا میں کس طرف جاؤں, کون سا مکتبہ بہتر ہے, کون سا مکتبہ بہترین ہے؟ اس پر ٹیلی ویژن میں بھی اس سے سوال ہوا تو اس نے ضعیف روایتیں پیش کر کے لوگوں کو چکمہ دے ڈالا, اور ہمارے وہاں جو سنی بھی علماء عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بات نہ کر سکے کیونکہ مال چڑھا ہوا تھا. یا تو یہ ہے کہ ان کے علم نہیں تھا, یا پھر مال کی کوئی پیچھے دباؤ تھا, یا کیا معاملہ تھا. دیکھیں ایک حدیث پاک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. کون سا؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ, وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. کون سے؟ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ ہوں گے. یہ تو صحابہ کو مانتا ہی نہیں. 100 قسم کی آیات اس طرح کی ہیں جو عام فہم آدمی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی ہیں. یعنی اس نے عام عورت ترجمہ پڑھنا ہے, ترجمہ پڑھ کے 100 مرتبہ بھی سوچے گا اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا میرے پاس یہاں قرآن کے بھی مکتبے میں بے شمار ترجمے پڑے ہوئے ہیں ہر مسلک والے کے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, کیوں فتح فرمائی؟ تاکہ ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. استغفر اللہ. لوگوں نے یہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں, اور یہ اس کی طرف کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے ترجمے پڑھو تو پھر یہی حال ہوگا. خود سے ترجمہ تشریح کرو گے اور نتیجے نکالو گے تو مرزا جہلمی بنو گے. کر صاحب میں اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں. نوجوان بہت زیادہ تعداد میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جن کا دین سے تھوڑے دور ہوتے ہیں لوگ, تو ان کا مستقبل کیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک عام مسلمان کی مسلمانیت کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے کہ بھائی آپ کس طرح کا مذہب رکھتے ہیں, کس طرح کا آپ عقیدہ آپ رکھ رہے ہیں, تو ہماری نوجوان نسل کس طرح جا رہی ہے؟ میں اسی سے ریلیٹڈ پچھلے جو سوال تھا آپ کا اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ بھئی نوجوان نسل کیسے پہچانے بھی ہم کہاں جائیں. تو وہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک جنت میں جائے گا, تو اس جنتی کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی ہوگی وہ صحابہ کے طریقوں پر چلے گا. تو صحابہ میں سے کسی کے یہ عقائد نہیں تھے, نمبر 1.
دوسری طریقے بھی ہمارے پاس ابھی چونکہ دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے کہ بہت زیادہ عرض کروں. تو دوسری بات یہ کہ وہ ایک فرقہ کیسے ہوگا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا ہم کیسے پہچانیں وہ کون سا ہے. فرمایا ایک پہچان اور بھی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہوں گے. آج آپ دیکھیں ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے جنہوں نے کتاب میں پورے باب درود پاک کے اپنے نکال دیے کہ نہیں جی نہیں یہ درود کا باب نہ کہیں حضور سے محبت نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, یہ اس کا معنی یہ ہے یعنی یہودی یہ کہتے ہیں اور عیسائی اور وہ کفار کہتے ہیں کہ مسلمان سے نا محبت رسول روح رسول نکالو. یہ فاقہ کش ہوتا ہے, یہ پیٹ سے خالی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو رسول کے لیے تو جان بھی دے دیتا ہے. لہذا اس کو کچھ بھی نہ کرو, کنگلا نہ کرو, کرنا ہے تو اس کے دل سے حضور کی محبت نکال دو. لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. قاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. مزید بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے, اپڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے, اسپیشلی اس مقدمے کے حوالے سے. ناظرین کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوتا ہوں, لیکن اس سے قبل میں آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں, جو لوگ دیکھتے ہیں, کسی بھی عالم کو آپ دیکھیں, لیکن ایک سوال اپنے دماغ سے آپ ضرور کیجئے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے. اگر نہیں ہے تو اس طرح کے افراد کی, اس طرح کے لوگوں کی نفی آپ کر دیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوتا ہوں. عمران ملک 65 اسلام آباد سے.